الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ ہمارا ایک مضمون سیاست کے اسلامی صفحے پر شائع ہوا تھا، جو کالے جادو اور علم نجوم رکھنا، کہن کرنا ہے، اور اسی طرح بد عملیات جو کرتے ہیں ان کے تعلق سے ایک مضمون شائع ہوا تھا. اور اس مضمون کو جہاں جہاں تک بھی پہنچا ہے، جنہوں نے بھی پڑھا ہے، ان لوگوں نے ہم سے ربط کیا اور بہت سارے میسیجز وغیرہ احباب کے بھی آئے، دوست وغیرہ کے بھی آئے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت جو جادو کے بارے میں روایات ہیں، اور اسی طرح جادو کے حقیقت ہونے میں، اور پھر وہ فرشتے جو ہاروت و ماروت کہ جن کے اوپر جو ہے نا جادو کرنے کے بارے میں روایات ہیں، اور ان کو جادو کے ساتھ اتارے جانے کے اوپر روایات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر جادو کو حرام کیا ہے تو پھر اس کو اتارا کیوں فرشتوں کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ جیسے سوالات موصول ہوئے. اور ان کی خواہش تھی کہ ایک ریکارڈڈ میسیج بھی جو ہے بیان کے طور پر واضح ان تک پہنچایا جائے، باوجود اس کے کہ ہم نے اس کو قلم بند کیا تھا. اور چونکہ اخبار میں جگہ کم ہوتی ہے اور اس مختصر جگہ میں بہت ساری چیزوں کو احاطہ کرنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن ہم حتی الامکان جو اہم باتیں ہیں ان کو سامنے رکھ دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. تو جن چیزوں کی بات رہ گئی تھی ان تمام کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. تو جس آیت مبارکہ کا ہم نے تذکرہ کیا، جس کو تلاوت فرمایا گیا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، اور وہ یہود اس چیز یعنی اس جادو کے پیچھے لگ گئے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. تو یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون پڑھ گئے تھے؟ تو اس کا ربط اس سے پہلے والی آیت میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ اللہ نے کہا جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کی کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس موجود تھی، یعنی یہود کی طرف اشارہ کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول آئے کہ جو یہود کے پاس پہلے سے موجود کتاب کی اصلاً جو کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو پس پشت پھینک دیا، یعنی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. وہ انہوں نے پس پشت ڈال دیا، یعنی کہ انہوں نے اصل جو تحریر تھی کتاب کی اس کتاب کو نظر انداز کر دیا، اور اس کے اصل عبارتوں کو توڑ مروڑ کر اور اس کے اندر اپنی پسند سے چیزیں ڈال دی، اور اس کے بعد ان چیزوں کو انہوں نے چند چیزوں کو توڑ موڑ کر اور اس کے اندر اضافات کر کے
ایک نئی کتاب کی شکل میں انہوں نے سامنے پیش کیا۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کا نبیوں کے ذیل میں ذکر فرمایا کہ ان کا مقام اور مرتبہ انبیاء کرام میں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو اس پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے یہود کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہو گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام محض جادوگر تھے۔ یعنی یہود کے پاس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر مانا جاتا تھا، وہ لوگ جادوگر سمجھتے تھے حضور کے دور کے یہود۔ تو حضور جب نبیوں میں تذکرہ کر رہے ہیں تو ان کو حضور کی بات کو انہوں نے طعن و تشنیع کا شکار بنا دیا اور طعنہ دیتے تھے حضور کو کہ یہ تو جادوگر کو نبی بنا کر بیٹھے ہیں فلاں فلاں۔ اس ذیل میں اسی آیت کریمہ کے تحت ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ میں روایت بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام اور ان کی بات چیت کو کان لگا کر سنا کرتے تھے کہ جو فرشتے اپنے ان کو سپرد کیے گئے احکام کے بارے میں جو تذکرہ کرتے تھے، یعنی کہ زمین میں کب کون مرے گا، بارش کب ہوگی اور اس قسم کے دیگر باتیں جو ہے نا جو فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ سپرد کرتا تھا، جب فرشتے آپس میں بات کرتے تو یہ شیاطین کان لگا کر سنتے تھے۔ پھر آ کر چند ادھوری باتیں سن کر اور کان میں جو باتیں پہنچ گئیں جو نہیں پہنچیں، جیسا بھی ہوتا وہ آ کر کاہنوں کو وہی باتیں بتاتے تھے۔ اور کاہن کیا کرتے تھے کہ وہ باتیں دوسروں کو بتانے میں اس طرح واقع ہو جاتی تھی کہ ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں کو وہ باتیں کتاب میں لکھوا دیتے تھے اور اس کے تعلق سے بہت سارا جھوٹ کو سچ کے ساتھ آمیزش کر کے پیش کیا کرتے تھے۔ تو بنو اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جنات کو غیب کا علم ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ ان کتابوں کو جن کتابوں میں یہ کاہنوں نے شیاطین کی باتوں کو جھوٹ کے ساتھ ملا کر اپنی کتابوں میں لکھ رکھا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ یہ لوگ ایسا فعل کر رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام کتابوں کو منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جایا کرتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیطان غیب جانتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ جنات پر بھی بادشاہت تھی، زمین پر بھی بادشاہت تھی، تو آپ نے یہ اعلان عام کر دیا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ شیاطین کو غیب کا علم ہے تو پھر میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے رہتے ہوئے تو کبھی شیاطین کی پھر مجال نہیں ہوئی، کیونکہ اگر مجال ہوتی بھی اور کرسی کے قریب بھی جاتے آپ کے تو پھر وہ جل جایا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں خاموش رہے۔ بعد میں یہ ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے، تو وہ علماء بھی جو گزر گئے کہ جن کو یہ واقعہ معلوم تھا اور پس پشت گزر گئیں، تو پھر وہ کیا ہوا کہ یہ چیزوں کا علم رکھنے والے بھی چلے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب لہٰذا اب کوئی اس واقعے کی حقیقت کو جاننے والا موجود نہیں تھا، تو اب ایسے میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک وہ شیطان جو ہے انسان کی صورت بن کر بنو اسرائیل کے پاس میں ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا کہ میں تم کو ایک کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے ان سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی اس کرسی کے نیچے زمین کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ شیطان
نے کہا کہ سلیمان اس جادو کی وجہ سے انسانوں اور جنات پر حکومت کرتے تھے اور پرندوں پر بھی حکومت اسی جادو کے سبب سے تھی۔ تو اس طریقے کے ساتھ میں حقیقت کو پھیر کر انہوں نے سازش کے طور پر شیاطین نے کیا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس جادو کا الزام ڈالا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ کتابوں کو لوگوں کو ضرر پہنچنے کی بجائے حقیقت جو ہے اس سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے اس جادو کو اپنے کرسی کے نیچے دبا دیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی کو جھوٹ کے ساتھ میں شیاطین نے بدل دیا اور کہا کہ حضرت سلیمان اس جادو کی وجہ سے حکومت کرتے تھے۔ لہذا کیا ہوا کہ بعد میں جو نسلیں آئیں، اس واقعے کے بعد میں جو نسلیں آئیں بنی اسرائیل میں، انہوں نے ان کے اندر نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور آپ نے سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر کیا تو بنو اسرائیل کے دور کے جو یہودی اس پر اعتراض کیا انہوں نے اور کہا کہ سلیمان تو جادوگر تھے، کیونکہ ان سے حقیقت چھپا دی گئی تھی، شیاطین کی باتوں میں آ گئے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ سلیمان تو جادوگر تھے اور آپ ان کا نبیوں میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ یہود تو اس چیز جادو کی پیروی کرتے ہیں کہ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ تو اب جو ان کے پاس کتاب رہ گئی تھی، یہ کتاب رد و بدل کے بعد وہی جادو والی کتابیں رہ گئی تھی کہ جن کو یہ حقیقت مان رہے تھے، لیکن حقیقت سے تو یہی نا آشنا تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ میں دھوکہ شیطان نے کر دیا تھا، اور اب وہ دھوکہ ان کے اندر اتنا معروف ہو گیا تھا کہ وہ حقیقت کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا رد فرمایا۔ ایک اور روایت ہے جو ابن جریر نے اس کو بھی اپنی سند کے ساتھ میں روایت کیا، اور اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری نے فتح الباری میں بھی اس کو بھی روایت فرمایا کہ جب شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا جب شیاطین کو علم ہوا تو انہوں نے سحر کی جادو کی مختلف اصناف اور اقسام کو لکھ کر ایک کتاب میں مدون کیا، اور اس کے اوپر یہ نام لکھ دیا کہ یہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے دوست آصف بن برقیہ کی تحریر ہے، اور اس میں علم کے خزانوں کے ذخیرے ہیں۔ پھر اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر بعد میں بنو اسرائیل کے باقی ماندہ قوم اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکال کر جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اس کتاب کی وجہ سے تھی۔ لہذا پھر انہوں نے خود بھی جادو سیکھا اور لوگوں کو بھی جادو سکھایا، اور اس طرح جادو کو پھیلا دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام کا انبیاء اور مرسلین میں ذکر فرمایا تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ کیا تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعجب نہیں کرتے، کہ لوگوں سے مخاطب ہونے لگے کہ کیا تم اس بات پر تعجب نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کا انبیاء میں ذکر کرتے ہیں حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا جو ہم تلاوت کر چکے۔ تو شیاطین کس طرح سے انہوں نے ایک کھیل کھیلا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے آپ کے دور کے ایک بہت بڑے عالم اور آپ کے بہت بڑے صحابی اور بہت بڑے ولی حضرت آصف بن برقیہ کا نام جادو کی کتاب پر لکھ دیا اور کہا کہ یہ آصف بن برقیہ کی تحریر ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہیں۔ اب لوگ جنہوں نے اس کتاب کو کرسی کے نیچے سے نکالا، اب وہ تو سادہ ذہن تھے، اب انہوں نے اس بات کو کہ نبی ہونے کا تذکرہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں سن رکھا تھا کہ وہ نبی ہیں اللہ کے، لیکن باوجود اس کے وہ ایک کتاب کی تحریر کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے
اور شیطان کے فریب میں آ گئے، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس حکومت کو سمجھا کہ یہ صرف اور صرف اس جادو کی وجہ سے ہے، اور لہذا انہوں نے خود بھی وہ جادو سیکھا جو شیاطین نے لکھا تھا اصل، اور پھر اسی جادو کو انہوں نے پھر آگے پھیلا دیا اور لوگوں کو سکھاتے رہے، زمانے دراز تک، ہزارہا سالوں تک وہ جادو عام رہا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جادو کو انہوں نے اپنے دین کا حصہ سمجھ بیٹھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے، تو ان صحابہ کو ورغلانے کے لیے اور ان کو بھٹکانے کے لیے کہا کہ مدینہ کے جو انصار تھے، خاص طور پہ ان سے کہا مخاطب ہو کر کہ کیا تم اس بات پر تعجب نہیں کرتے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان جیسے ایک جادوگر کا نام نبیوں میں لے رہے ہیں، جبکہ سلیمان کی حقیقت تو وہ یہ تھی کہ وہ جادوگر تھے، تو حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یہی خود دھوکہ کھانے والے تھے۔ تو انہوں نے دھوکہ کھایا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی اور آپ کی حقانیت کا اعلان فرمایا لوگوں کے اندر، اور یہ حضور کا اعجاز تھا کہ حضور نے جن باتوں کا تذکرہ 1450 سال پہلے کیا تھا، آج مغربی انسائکلوپیڈیا ان کی کتب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جادوگر کہا، اور یہ صرف اعجاز ہے اللہ کے رسول کا اور حضور کی اس کتاب کا، قرآن مجید کا، جو حضور پر نازل کی گئی، کہ اس نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس بات کا رد فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام بے شک اللہ کے نبی ہیں، جادوگر نہیں ہیں۔ اب رہی بات سحر کی اور یعنی جادو کی، تو جادو کے بارے میں، جادو کا معنی کیا ہے اور جادو کہتے کس کو ہیں، تو علامہ فیروز آبادی صاحب قاموس ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس چیز کا ماخذ لطیف اور دقیق ہو اس کو سحر کہتے ہیں، یعنی جادو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز کا جس کو بہت ہی لطیف اور بڑے ہی دشوار طریقے کے ساتھ میں جس کو کیا جائے، اور باریک انداز میں انتہائی لطافت کے ساتھ میں کوئی کام کو جس کو کیا جائے اس کو سحر کہتے ہیں۔ اس کی لغوی تعریف ہے یہ، اور علامہ جوہری نے بھی اپنی الصحاح میں اسی معنی کی تائید کی ہے، لیکن علامہ زبیدی اس کے معنی کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ صاحب تاج العروس اس کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تہذیب میں مذکور ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینا، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف پلٹ دینے کو جادو کہتے ہیں، اور کیونکہ جب جادو کرنے والا کسی باطل کو حق کی صورت میں دکھاتا ہے، کسی جھوٹ کو سچ کی صورت میں دکھاتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ وہ چیز اپنی حقیقت کے مغایر ہے، تو یہ اس کا جادو ہے۔ پھر علامہ راغب اصفہانی آپ نے المفردات میں اس کے 4 معنی بیان فرمائے ہیں، جس میں سے پہلا معنی ذکر کرتے ہیں کہ سحر کا ایک معنی، جادو کا ایک معنی نظر بندی اور تخیلات جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، نظر بندی اور تخیلات جن کی کوئی حقیقت نہ ہو اس کو سحر کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں۔ جیسے شعبدہ باز اپنے ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کی نظریں پھیر دیتا ہے، تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا فلما القوا السحروا اعین الناس واسترهبوهم، کہ قرآن نے ایک مقام پر سورۃ الاعراف میں کہا کہ جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تھا اور جادوگروں کو کہا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ، اس کے بعد میں اپنا معجزہ دکھاتا ہوں، تو تمام جادوگر نے اپنی لاٹھیاں اور ان کے ہاتھ میں جو رسیاں تھیں انہوں نے اس کو ڈال دیا، تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا، اور حقیقت میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں، لیکن لوگ اس کو سانپ سمجھنے لگے تھے۔
تو انہوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی، لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ تو اس کے ایک معنی کی تائید یوں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، جب لوگ ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپوں کی شکل میں دکھائی دینے لگے، تو جب لوگ ڈر گئے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل اور جھوٹ قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، کہ اچانک ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ تو یہ جو ان کے اندر کے بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ خوف آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عصا دیا تھا۔ حضور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ تم اپنا عصا ڈالو۔ جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ثعبان مبین، کہ وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اژدہے کی شکل اختیار کیا گیا، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ کی شکل میں رسیاں اور لاٹھیاں نظر آ رہی تھی وہ سب کو نگل گیا۔ تو ان کے فریب کا رد اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے معجزے سے کرایا۔ یہ ایک جادو کا ایک معنی بتاتے ہوئے کہ یہ تخیل تھا محض، اور دوسرا معنی کہ شیطان کا تقرب حاصل کر کے اس کی مدد سے کوئی غیر معمولی کام جو عام عادت کے خلاف ہو کرنے کو جادو کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور شیطانوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے یہ تہمت لگائی کہ سلیمان علیہ السلام کفر کرتے تھے، کہ انہوں نے جادو کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، حقیقت میں تو شیاطین کفر کرتے تھے، لوگوں کو سحر جادو سکھاتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو شیطان کی مدد سے کوئی خلاف عادت کام کرنے کو جادو کہتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی ماہیت اور صورت بدل دی جاتی ہے، جیسا کہ انسان کو گدھا بنا دیا جاتا ہے، یہ طرح، اور انسان کو جادو کے ذریعے سے کوئی پرندہ بنا دینا، گدھا بنا دینا، یا بندر کی شکل دے دینا، اس طریقے کی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن مفردات میں مذکور ہے، علامہ راغب اصفہانی نے ذکر کیا کہ یہ حقیقت میں جھوٹ ہے، کیونکہ اس قدر ماہیت اور شکل و صورت جادو کے ذریعے سے نہیں بدلی جا سکتی۔ چوتھا معنی ذکر کرتے ہیں کہ کسی چیز کو کوٹ کر اور پیس کر باریک کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں، اس لیے جو ہے معدہ کا جو فعل ہے ہضم کرنا، جو باریک چیزیں جو ہم جو چیزیں کھاتے ہیں اور توڑ کر اپنے دانتوں سے چبا کر جس کو نگل جاتے ہیں، معدہ جو ہے اس کو ہضم کرتا ہے، تو اس ہضم کرنے کو جو ہے سحر کہا جاتا ہے لغوی طور پر، یعنی وہ جادو ہے نہیں لیکن اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ اور جس چیز میں کوئی معنوی لطافت اور باریکی ہو اس کو بھی سحر کہتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان سحر، اگر کوئی ایسا معنوی بیان ہے اور بہت لطافت والا بیان ہے کہ جس سے لوگ مرعوب ہوتے ہیں اور لوگوں پر خاصا اثر ہوتا ہے، تو اس کو بھی جادو سے مخاطب کیا گیا، یعنی کہ اس کو بھی جادو کہا گیا ہے۔ تو ایک قسم کا جادو ہے، حقیقت میں جادو نہیں ہے، حقیقت جادو کی نہیں ہے، لیکن ایک معنی جادو کا ہے۔ اس کا شرعی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر میں انوار التنزیل میں لکھا ہے کہ شرعی معنی یہ ہے، جو علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدد اور اس کے تقرب کے بغیر پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان کے شر اور خبث نفس کے ساتھ مناسبت ضروری ہو، اس کو جادو کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا کام جو ہم از خود نہیں کر سکتے، تو شیطان کی مدد لے کر اگر کوئی کرے اور
شیطان کی قربت حاصل کرے اور اپنی نفس کو خبیث کر دے، گندا کر دے کسی چیز کو کرنے کے لیے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اب آگے صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ اس تعریف سے سحر، معجزہ اور کرامت، یہ جو تعریف ہے جادو کی، اس سے معجزہ اور کرامت ممتاز ہو جاتا ہے، یعنی کہ معجزہ اور کرامت میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو معجزہ بھی خلاف عادت ہی ہوتا ہے، لیکن خلاف عادت ہونے کے باوجود یہ جادو نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں شیطان کی مدد نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جس چیز میں خلاف عادت ہو اور اللہ کی طرف سے ہو تو اس کو جو ہے معجزہ یا کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر انبیاء کریں تو معجزہ ہے، اگر اولیاء کریں، صالحین کریں تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ مختلف حیلوں، آلات، دواؤں اور ہاتھ کی صفائی سے جو عجیب و غریب کام کیے جاتے ہیں وہ سحر نہیں ہیں اور نہ وہ مذموم ہیں، ان کو مجازاً سحر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کاموں میں بھی وقت اور باریکی ہوتی ہے۔ اور لغت میں جادو اس چیز کو کہتے ہیں جس کے صدور کا سبب دقیق اور مخفی ہو اور جس میں شیطان کی مدد ہو، یہ صاحب تفسیر بیضاوی نے کہا۔ اب جو ہاتھ کی صفائی ہے اور آلات کے ذریعے سے جو عام طور پر بچے بھی اس کھیل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بہت سارے، جس کو میجیشینز کہا جاتا ہے، اس ہاتھ کی صفائی کو عام طور پر جادو تو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں شرعی طور پر اس کو جادو نہیں کہا جاتا، کہ صرف ہاتھ کی صفائی اور دھوکے بازی میں شمار کیا جاتا۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تعریف ایک جگہ بیان کی کہ وہ فرماتے ہیں، کسی خبیث اور بدکار شخص کے مخصوص عمل کے ذریعے کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز صادر ہو، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ کسی استاد کی تعلیم سے بھی حاصل کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے سحر معجزہ اور کرامت سے ممتاز ہے۔ سحر ہرگز معجزہ اور کرامت نہیں ہو سکتا۔ یہ شرعی چند معنی تھے جو حضرات ائمہ تفسیر اور صاحبان شریعت نے چند چیزیں ذکر فرمائی تھیں اس چیز کے ذیل میں، کہ اس کو جادو کو حقیقت میں لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ جادو معجزہ، لوگ جو ہے نا معجزے کو بھی جو ہے نا جادو تصور کرنے لگ گئے تھے اور کرامتوں کو بھی کرنے لگ گئے تھے، تو اس میں ضروری تھا کہ یہ چیزوں کا بھی ذکر کیا جاتا۔ اب یہاں پر آگے جو ہم ایک اہم بات تھی کہ اب جب آپ شرعی اور لغوی معنی سمجھ چکے جادو کا، تو اب یہاں پر دیکھیے کہ آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جیسا کہ لوگوں کا اکثر شبہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اتارا گیا ہے، تو یہاں پر اسی آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، کہ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتارا، جو کچھ بھی اتارا ہاروت و ماروت، اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں کے ذریعے سے وہ سحر، تو اس کے تعلق سے ائمہ تفاسیر کے بہت اختلافات یہاں پر بھی ملتے ہیں۔ دو بڑے اختلافات ہیں کہ بعض نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، بعض نے کہا کہ نہیں وہ فرشتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علامہ قرطبی یہاں پر کہتے ہیں کہ اس آیت کے دو احتمال ہیں، اور یہاں پر معنی فی ہی ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود کا یہ کہنا کہ جادو بھی آسمان سے فرشتوں پر نازل ہوا اور فرشتوں نے ہی ہمیں سکھایا ہے، اس لیے یہ بھی صحائف آسمانی کی طرح آسمانی چیز اور مقدس ہے، تو یہود کا یہ کہنا اصل میں باطل ہے۔ کیوں کہ وما انزل علی الملکین، کہ صاحب قرطبی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
ما نافیہ، یعنی کہ یہ ما جو ہے وما انزلہ میں جو ما ہے وہ نفی کے لیے آیا ہے، کہ اللہ کہتا ہے ما انزل علی الملکین، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ہرگز کوئی جادو نازل نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو ہاروت و ماروت کا ذکر ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں ہاروت اور ماروت بدل بعض ہوگا شیاطین سے، یعنی شیاطین کے دو سرکردوں کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور یہی وہ دو سرکردے تھے جنہوں نے دوسروں کو، بنی اسرائیل کی قوم کو جادو سکھایا، یہ فرشتوں کے نام نہیں تھے۔ علامہ قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ھذا اولی ما حملت علیہ الآیہ من التأویل واصح ما قیل فیہا ولا یلتفت الی سواہ، یعنی کہ آیت کی یہی تعویل کرنا چاہیے اور یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے، اور اس کے علاوہ کسی قول کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی تعویل کے ذریعے سے بہت سارے شبہات کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بہت سارے جمہور علماء نے اس بات کی تائید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جادو کے ساتھ میں اتارا تھا۔ تو اس صورت میں وما انزل علی الملکین، تو یہاں وما جو ہے جس کو ہم نے پہلے نافیہ کہا، یہاں پر وما میں ما موصولہ ہو جاتا ہے، اور کہا کہ اس کا عطف اتبعو سے ہوتا ہوا آتا ہے کہ یعنی یہودی فلسطین میں جو مروج جادو پر عمل پیرا تھے، جو جادو پہلے فلسطین میں ہوتا تھا، اور جب بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر شہر بابل کی طرف لے گیا تھا، تو وہاں پر یہ بنی اسرائیل جو مروج جادو کرتے تھے، پہلے جو جادو کی پیروی کرتے تھے، اور جب قیدی بنا کر لے جائے گئے تو بابل میں جانے کے بعد میں بھی کیا ہوا کہ وہاں پر وہ بجائے توحید کی طرف آنے کے انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر بھی اہل فلسطین کے پاس میں جن کو مروجہ جادو جو فلسطین میں بھی قائم تھا، ان سے جا کر پھر انہوں نے جادو سیکھا، اور پھر اس جادو کو سیکھ کر انہوں نے پھر سے اس کی عمل اور پیروی شروع کر دی۔ تو یہاں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہاروت و ماروت جو معصوم فرشتے تھے، انہیں کیوں جادو کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ حکمت بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کی ہی آیت مبارکہ سے، کہ اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت سا رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے لوگوں کو دکھاتے تھے، جس سے سادہ لوگ جو تھے، سادہ لوح جو لوگ تھے، وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگ گئے تھے، اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگ گئے تھے، کیونکہ خلاف عادت اگر وہ کوئی عمل دیکھیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو مرعوب ہو جاتے تھے، متاثر ہو جاتے تھے، اور ان کے پاس میں جادوگروں کی بہت اہمیت بڑھ گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کرنے کے لیے اتارے گئے تھے، تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزے کی حقیقت میں تمیز کر سکیں، اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اسی لیے اتارا تھا زمین پر کہ وہ حقیقت میں جادو کے بارے میں سچائی، جادو کی سچائی کیا ہے، آنکھوں کا دھوکہ کیا ہے، اس کا فریب کیا ہے، اس سے وہ آشنا ہو جائیں، اور معجزہ اور جادو میں فرق کیا ہوتا ہے فرشتے وہ بتانے کے لیے اترے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ فرشتوں نے تو پہلے ہی سے انہیں صاف صاف طور پر بتا دیا تھا کہ ہمیں تو فقط تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے اترے ہیں۔ اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا اور کافر ہو جاؤ گے،
نحن فتنۃ فلا تکفر، تم کفر مت کرو، ہم جس چیز کے لیے اتارے گئے ہیں وہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے اور تمہیں جادو کی حقیقت بتائی جائے. ہم تمہیں جادو سکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، جادو کی حقیقت بتانے کے لیے آئے ہیں. اگر تم جادو سیکھو گے اور اس پر عمل شروع کر دو گے تو سمجھ لو کہ تم آزمائش میں ناکامیاب اور ناکامران ہو گئے اور تم نے خود کو کفر میں اور کفر کے دلدل میں پھینک دیا. تو ایمان بھی تمہارا رخصت ہو جائے گا اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. تو بعض مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وما يعلمان من احد، اور وہ فرشتے سکھاتے تھے جادو، تو یہاں جادو کے بارے میں سکھانے کے بارے میں مفسرین نے کہا یہاں یعلمان حقیقت میں یعلمان ہے، جس کا مصدر اعلام سے ہے، جس کو علامہ قرطبی نے بھی بیان کیا، کہا کہ اس کا مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ جتانا یا آگاہ کرنا. تو فرشتے حقیقت میں جادو کے مفاسد اور مضرات سے انہیں آگاہ کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ وہ جادو سے پرہیز کرنے لگ جائیں، اور وہ جادو کے اصول اور قواعد سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف آگاہ کرنے کے لیے آئے تھے. اب سحر جادو کا جو منتر ان میں بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کے دور میں وہ یہ عمل زیادہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ میاں بیوی میں ناچاتی پیدا کرتے، اور جس عورت پر ان کا دل آ جاتا، جس کے جو ہے نا دام عشق میں وہ گرفتار ہو جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اس پر ڈورے ڈال کر اپنے عشق کے جال میں پھانس لینے کے لیے اور اس طرح وہ حرام کاری کا بازار گرم رکھنے کے لیے جادو کا استعمال کرتے تھے. اب یہاں پر ایک قرآن کا اعجاز میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا اعجاز ملاحظہ کرتے ہوئے یہ دیکھیے کہ ان کے کردار کا چہرہ جس ایسا بدنما داغ جس کی نشاندہی 14.5 صدیاں پہلے قرآن نے کر دی ہے، اس کو آج وہ خود اپنی تحقیق کے آئینے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے خود جیوش انسائکلوپیڈیا اس کی والیوم نمبر 8 میں جو ہے پیج نمبر 255 میں لکھا ہے کہ سحر کی سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا. یہ خود جیوش انسائکلوپیڈیا میں موجود ہے. تو سوچئے کہ قرآن نے ہزارہ سال پہلے کی بات 14 صدیوں پہلے 14.5 صدیوں پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ناز کے سے ادا فرما دی اور کہا کہ یہ لوگ جو کرتے تھے جادو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ رائج عمل ان کا یہ تھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتے تھے، اور یہی ان کی جو ہے نا سب سے زیادہ بدنفسی بھی رہی کہ انہوں نے اس چیز کو حقیقت تصور کر لیا. یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جادو صرف میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جادو کی بہت ساری صورتیں ہیں. اس وقت میں جادو جو رائج تھا وہ یہ تھا، لیکن اس کے ذریعے سے آج بھی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے بیٹی کے گھر میں اختلافات، بیٹی اور داماد کو ماں باپ سے الگ کرنے کے لیے، یا اپنی بہو ہے تو اس بہو کو اپنے داماد کے ساتھ میں جھگڑا کروانے کے لیے، یا بھائی اپنے دوسرے بھائی کا حق مارنے کے لیے، یا اسی طرح کسی کے مال و دولت کسی اور کے ثروت پر نظر ڈالنے کے لیے اور ان کو نقصان میں پہنچانے کے لیے، صرف اس سبب سے کہ آپ کو حسد ہے یا آپ ان سے جلتے ہیں، یا کبھی انہوں نے آپ کو کسی بات میں دھوکہ دیا تھا دنیاوی طور پر، تو ہم اس سے بدلہ لینے کے لیے اگر کوئی ایسا سحر یا ایسی بدعملیات کا سہارا لیتے ہیں، تو سحر ہو یا بدعملیات ہو، جادو ہو یا بدعملی ہو،
दोनों ही अगर ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या उनका सहारा लिया जाता है तो याद रखिए कि हकीकत में धोखेबाजी है और आपने अपने दीन को और आपने कुफ्र किया और आप अपने दीन को बदनाम कर रहे हैं, आप हरामकारी में मुब्तला हुए। अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों को कभी पसंद नहीं फरमाता। ऐसे में मैं ये भी बात का बड़ी अफसोस के साथ में की वजाहत करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो खानकाहों से वाबस्ता होते हैं, औलिया और सालिहीन से वाबस्ता होने का दम भरते हैं, लेकिन मालूम नहीं चने बटानों की तरह उन्हें खिलाफतें किस बिना पर जो है ना खिलाफत देने वाले बांट देते हैं और साथ ही साथ चंद अमलियात दे देते हैं कि वो जिसके ऊपर अमल करने लग जाते हैं और इसके ज़रिए से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो मैं इस बात का रद्द करना चाहूँगा कि वो शख्स कभी खिलाफत का हक़दार ही नहीं हो सकता कि जिसको अभी ये ना पता हो कि वो ख़िरक़े खिलाफत उसके ऊपर कौन सी ज़िम्मेदारी आयद करता है। और पहले तो खिलाफत उस शख्स को देनी ही नहीं चाहिए जो उसके लिए तैयार ना हो। और खिलाफत हरगिज़ ऐसी चीज़ का नाम नहीं है कि कोई अमलियात करे, ना मुरीदी उसका नाम है, ना खिलाफत उसका नाम है। ऐसे करने वाले चंद जाहिलों की वजह से जो हकीकत वाले खानवादे हैं, ख़ानदान हैं, जो अपनी सलासिल को, अपनी निस्बतों को बुज़ुर्गान दीन की तरफ लौटाते हैं, जिनके नसब औलिया और सालिहीन की तरफ लौटते हैं, वो लोग भी, वो ख़ानदान भी बदनाम ऐसे लोगों की वजह से हो रहे हैं कि जो अमलियात को खिलाफत समझते हैं और ऐसों के पास में जाकर बैठकर अपने मामलात ज़िक्र करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपको कोई फ़ायदा दे दे और वो कुछ चीज़ें लिख कर दे देते हैं और आप उससे फ़ायदा हासिल करने के लिए आप जो है आप समझते हैं कि यही कुछ सब कुछ है। तो हकीकत में वैसा कुछ नहीं। हाँ, क़ुरानी नुस्ख़ों से हम उस बात पर भी आएंगे, चंद बातों को दलाइल के तौर पर मैं आपके सामने वो भी अर्ज़ कर दूँगा, लेकिन आप क़ुरानी नुस्खे और हैं और क़ुरानी और हुज़ूर की सुन्नत के ज़रिए से अगर किसी बातिल को आप रद्द करना चाह रहे हैं, दिफा करना चाह रहे हैं, तो उसका रास्ता दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा कर कभी नहीं हो सकता। औलिया का मशरब कभी दूसरों को तकलीफ़ देना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद इस बात को नापसंद फरमाता। मैं इस बात को ज़्यादा जो है ना तशरीह करने की बजाय अपने अल्फाज के ज़रिए मैं चंद बातें इसके तहत कोट करना चाहूँगा और मैं जो है इस बात को भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये जो काम लोग कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को नुकसान पहुँचा देना, उसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या नाजिल फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फ़रमाया, और ये जो जाकर अपने आप को अपनी मुझे औलाद होगी क्या नहीं होगी, मुझे बेटा होगा क्या बेटी होगी, और मैं आइंदा नुकसान में रहूँगा या फ़ायदे में रहूँगा, मेरा कारोबार सच्चा होगा या नहीं होगा, इस चीज़ों की खातिर आमिलों के पास में जाकर बैठना और उनकी ज़ाहिरी खिलाफतों के नाम पर आप वो औलिया का टैग लगा कर आपके सामने आ जाते हैं और आप उनके सामने जो है ना अपना दस्ते तलब और अपनी हाजत दराज करते हैं। ये इसके ताल्लुक़ से भी आपको इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह अल-आराफ में आयत नंबर 131 में फ़रमाया, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअहू अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। कि फिर जब उन्हें आसाइश पहुँचती है तो वो कहते हैं कि ये हमारी अपनी वजह से है, और अगर उन्हें सख्ती पहुँचती है तो वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथियों की निस्बत बदशगुनी करते हैं। तो यहाँ उनका शगुन यानी शामत आमाल तो अल्लाह ताला ही के पास है, मगर उनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। ये इस आयत के तहत ये बात अल्लाह ताला ने हमें तवज्जो दिलाई कि लोग जब आफ़त आती है तो समझते हैं कि बदशगुनी है और उसके लिए जाकर बदआमाली करने वालों के पास, अमलियात करने वालों के पास में जाकर बैठते हैं और उनसे बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें पूछते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस बदफ़ाली के ताल्लुक़ से कहा
کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں اور ان کو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو وہ اہل حق کی طرف سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فلاں کی طرف سے آیا، فلاں کی طرف۔ عاملین یہی تو کرتے ہیں، آپ جب جاتے ہیں ان کے پاس میں اپنی تکلیف کو لے کر آپ کہتے ہیں تو وہ جھوٹے دھوکے باز کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو فلاں آپ کے رشتہ دار میں سے کسی نے آپ کو فلاں تکلیف پہنچائی ہے، فلاں نے آپ کو کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ یہ اس طریقے کے ساتھ ورغلانے کے لیے آپ کے رشتہ داروں کے تعلق سے ہی آپ کو بدگمان کر دیا جاتا ہے، اور وہ نہ جانے کون سی باتیں کدھر سے شیاطین کی باتیں سن لیتے ہیں۔ الغرض کے عربی میں تطیر کہتے ہیں بدفعلی اور بدشگونی کو، کیونکہ اہل عرب اکثر پرندوں کی آوازوں سے بدفعلی پکڑتے تھے، اس لیے یہ لفظ طیر سے مشتق ہوا۔ مشرق قوموں میں فالگیری کی رسم بہت قدیم سے ہے، ان کے اوہام پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے ہیں، اسی لیے ان کے پاس میں یہ بہت زیادہ رائج رہی تھی۔ کسی کام کو اگر آپ نکلے اور رستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا، کسی پرندے کی آواز کان میں پڑ گئی، فوراً گھر واپس لوٹ آئے، تو اس کو وہ بدشگونی کہتے ہیں، اور آپ کو بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ بعض رشتہ دار کسی پر شک کی وجہ سے اگر وہ ان کے پاس میں گزرتا ہے، اگر ان کے پاس سے گزرتا ہے تو اس گزرنے والے کو، وہ رشتہ دار اگر ان کی گلی سے گزر جائے یا ان کے گھر کے سامنے سے گزر جائے تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں، بدشگونی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آ کر گیا تھا، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، فلاں فلاں، یا ہمارے گھر میں آ کر گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے بعض لوگ کھل کر نہیں بول سکتے، تو اگر کوئی آ کر چلا جائے تو اس کے بعد سے ان کے دلوں میں ایک ہیبت طاری رہتی ہے کہ فلاں آ کر گیا تھا، ہم نہ جانے اب کیا نقصان ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام نے جہاں جو ہے مشرکانہ رسموں کی ممانعت کی ہے، وہاں اس نے بدفعلی کا اور بدشگونی کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑے، فقد اشرک، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ تو سنیے اللہ کے رسول نے کہاں تک کہا ہے اس کو۔ علامہ قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں روایت فرمایا کہ اگر کوئی بدفعلی پکڑ کر کسی مقصد سے جا رہا تھا، کسی کام سے جاؤ، اگر کوئی بدفعلی کی وجہ سے وہ واپس لوٹ کر آ گیا تو اس نے شرک کیا، حضور نے کہا۔ حضور سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص جو لوٹ آ گیا، کسی بدشگونی کی وجہ سے پلٹ کر آ گیا راستے سے، تو اس کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے یا کیا کفارہ دے سکتا ہے تو اس کی، تاکہ اس کی توبہ قبول ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ یہ کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک لا الہ الا غیرک، کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ، تیری فعل کے بغیر کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے بغیر کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے بغیر، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ثم یمضی لحاجتہ، یہ کہہ کر وہ پھر اپنے کام کو چلا جائے تو اس کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک اس چیز کو تعبیر دیا کہ یہ حقیقت میں شرک کی طرف اور کفر کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر آپ بدفعلی بھی کر لیں اور جو ہے آپ نے چند چیزوں کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف دے دی اور کسی کے نام پر آپ نے بدگمانی کر لی اور کسی پر تہمت باندھ دی کہ انہوں نے، ان کی وجہ سے ہمیں جادو ہوا ہے، اور جب کہ آپ کے پاس میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ جب اگر بدگمانی کا شکار ہوں گے اور اس طریقے کا عمل کریں گے تو آپ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت نافرمانی کا شکار ہو جائیں گے۔ کیونکہ امام بخاری بھی اس کے بارے میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کام ہیں جن سے آپ بچنے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو،
اور دوسرا جادو کرنا، جادو کرنے سے اجتناب کرو۔ پھر کہا جس کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور مسلمان پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا، یہ 7 ایسے ہلاک کرنے والے کام ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا اس کے کرنے سے۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی یہی روایت بیان فرمائی ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر جادو کے عمل میں شرکیہ اقوال یا افعال بھی اگر ہوں تو جادو کرنا کفر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے تحت ائمہ کے اقوال میں خاص طور پر جو ہے علامہ نووی نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے کہ اگر جادو کے ایسی الفاظ اور افعال ہوں کہ جس میں کفریہ الفاظ ہوں، شرکیہ الفاظ ہوں، تو پھر انسان کفر کی دہلیز تک جا کر پہنچ جاتا ہے۔ اسی کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور نے جادو کو 7 ہلاک کرنے والے کاموں میں سے شمار کیا ہے، اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے۔ اگر جادو کرنے والے کے قول یا فعل میں کوئی چیز کفر کے مقتضا ہو تو وہ جادو کفر ہو جائے گا، اور جادو کرنے یا کرانے والا دونوں ہی کافر ٹھہرائے جائیں گے۔ اگر کفریہ کلمات نہیں ہیں لیکن وہ جادو ہے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کی معافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والے کی معافی شب برات میں بھی نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں سے نزول اجلال فرماتا ہے رمضان کی راتوں میں، اور جو شخص رمضان کی راتوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندوں کو، بے انگنت بندوں کو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ ایک شراب کے عادی کو 3 خاص اللہ کے نے ذکر فرمائے ہیں کہ جن کو رمضان کی راتوں میں بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک وہ شخص کہ جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا، یعنی جس کو عادت ہو بغیر شراب کے جو نہ رہ سکے، اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص کہ جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، ایسا شخص بھی رمضان میں معافی کا حقدار نہیں ہوگا، اللہ کی بخشش کا حقدار نہیں ہوگا۔ ایسے وقتوں میں کہ جب اللہ کی بخشش و مغفرت اپنے بندوں کے قریب ہوتی ہے، اور بخشش و مغفرت اپنے بندوں کو بلا بلا کر تھامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ان کے بخشش اور مغفرت کی تم دعائیں کرو، لیکن اس کے باوجود یہ وہ شخص جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا یہ بھی خاص یاد رکھیے کہ تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اور کسی نہ کسی دشمنی کی وجہ سے، کسی نفرت کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، یا نجی کوئی معاملے کی وجہ سے اگر وہ اپنے رشتہ داریوں کے رشتوں کو توڑتا ہے، خونی رشتوں کو توڑنے والا ہے، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ سوچئے کہ سب سے بڑا اگر کوئی چیز ہے آج کے دور میں، اگر رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں تو وہ صرف اور صرف شک ہے جو جادو اور بدعملیات کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ آپ اس سے پرہیز کریے۔ آپ کیا جانتے ہیں کسی کے بارے میں؟ آپ نے کسی کو جادو کرتا ہوا نہیں دیکھا تو آپ کیسے اس کو جادوگر کہہ سکتے ہیں؟ بڑی بڑے داڑیاں اور تعویذات آپ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن آپ فلاں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ برا ہے۔ اگر اس کے کوئی عیب ہوں تو ٹھیک ہے، عیب ہے اس کے اندر، کون سا انسان عیب سے پاک ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے نفرت کریں، بغض رکھیں، عداوت رکھیں، تو آپ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کریں اور امید کریں تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف نہیں کرتا جو خونی رشتے توڑنے والا ہے۔
رمضان کی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اس ضمن میں دو بڑی اہم روایات بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مسند البزار میں یہ روایت مذکور ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی پکڑے، یعنی بدشگونی لینے والا، لوگوں کے پاس میں جا کر بدگمان ہو جانے والا کسی چیز کے لیے، یا اپنے قدم کو بدگمانی کی وجہ سے پیچھے لینے والا، اپنے مقاصد سے لوٹنے والا، بدفعلی پکڑنے والا، یا پرندوں کے ذریعے سے وہ اپنے مستقبل کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے والا، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو بدفعلی پکڑے یا پکڑوائے، یعنی بدفعلی نہ صرف پکڑنے والا نہیں، اگر کسی کو کہہ کر وہ اپنے بارے میں معلوم کروا لے، بدفعلی پکڑوا لے، تو ویسا بھی شخص ہم میں سے نہیں۔ وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو کاہن یا نجومی ہے یا اپنے لیے کسی اور سے کروائے، جو خود علم نجوم ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنا مستقبل یا اپنے ہونے والے دن بھر کے کاموں کے بارے میں، یا ہوروسکوپ جس کو کہتے ہیں، آپ روزانہ لوگ اخبار میں اکثر لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اپنا ہوروسکوپ دیکھتے ہیں، یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے ستاروں کی گردش کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب ایسا کرنا اور یا کسی اور کے ذریعے سے کروانا، آپ خود نہ کریں لیکن کسی اور سے کروا رہے ہیں، تو یہ بھی اس کا بھی صلہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جادو کرے یا کسی اور سے جادو کروائے۔ صرف جادو کرنا ہی نہیں، جادو کروانا بھی، جو جادو کروائے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد حضور نے کہا، جس کسی نے بھی نجومیوں کی مدد لی اور اس کی باتوں پہ یقین کیا تو حقیقت میں اس نے کفر کیا اس بات سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یعنی حضور نے کہا نجومیوں پر یقین کرنے والا، وہ مجھ پر جو چیز نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام جو مجھ پر نازل ہوا، جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی باتوں پر یقین کرتا ہے، اس نے مجھ پر نازل کی ہوئی چیز کا انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گیا۔ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ جادو سحر کی طاقت، یعنی جادو کی طاقت کسی کو اللہ تعالیٰ کی مداخلت کے بغیر نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر جادو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر کوئی یہ یقین رکھتا ہے، یا شراب کا عادی ہے، یا اپنے خونی رشتوں سے صلہ رحمی نہیں کرتا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ یہ حضور نے فرمایا، ابن حبان کی ایک روایت مبارک۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم کون سی بدکاریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہم کیا کیا عمل کر رہے ہیں۔ خونی رشتوں کو روز دیکھیے آپ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور سب سے عام بات، بار بار میں اسی بات پہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں، سب سے عام بات، ہر ایک کے پاس میں جادو ہے۔ ہر چھوٹی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو چھوٹی تکلیف آ جائے آپ کہتے ہیں کہ جادو ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جائے آپ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ فلاں کا عمل ہے، یہ فلاں کے پاس جاتا ہے، اس نے ہم سے کرایا ہوگا۔ حقیقت میں یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اندر کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول پر کمزور ہے، تبھی جا کے ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات کو کسی نہ کسی کے کرانے یا کرنے کا شکار سمجھتے ہیں۔ آپ اس سے بچیے، یہ بہت بڑی آفت ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کن کن اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کا شکار بنتے چلے جائیں گے۔ میں ایک اہم چیز کی طرف سے بھی پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے اکابرین نے ہم سے پہلے ہی ان چیزوں کے باب میں ہم سے ذکر فرمایا تھا، لیکن ہماری کمی کہ ہم کھول کر پڑھتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدگمانی کا شکار مت کریے، جادو وغیرہ ہونا ضروری نہیں ہے، تو یہ جادو نہیں ہوگا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں،
آپ تھوڑا صبر کریے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادو کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں ہوتا، فلاں فلاں، اور اس طریقے کی بہت ساری بے وجہ گفتگو کر کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے ہونے اور حضور پر جادو کا اثر کیسا رہا، میں اس کی طرف تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ امت میں اب جادو آسان کیوں نہیں ہے، تو یعنی امت کا آسانی سے جادو کا شکار ہونا کیوں نہیں ہے، آسان کیوں نہیں ہے، مشکل کیوں ہو گیا، اور ہم اس یقین کے ساتھ میں کیوں کہتے ہیں ہر ایک کو کہ آپ کے اوپر جادو نہیں ہوگا۔ ہاں جادو ہے، نہیں بالکل ختم نہیں ہوا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جادو کا اثر ہو۔ الغرض کہ ائمہ کبار نے اس واقعے کو نقل فرمایا کہ بغوی، نصفی اور بیہقی، ابن سعد علیہم الرحمۃ والرضوان نے اس واقعے کو روایت کیا، اور ان کے علاوہ میں بالخصوص جو شراح حدیث میں سے حضرت حافظ امام ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے، ان کے اسفار جلیلہ میں لکھا ہے کہ 7 ہجری میں ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، جس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ تو اس وقت جادو کے اثرات کو کالعدم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل فرمائیں، اور اس کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ اب میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صورتوں کا نزول کیوں ہوا اور اس کی حاجت کیوں پیش آئی۔ تو یثرب کے یہودیوں کو روز اول سے بلا وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی، اور آپ کی ذات اقدس سے حسد تھا، اور ان کی تفصیلات کئی مقامات پر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے یا سنیں گے، جو آپ مقررین سے یا علماء کرام سے سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے کہ بہت سارے اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کو حسد تھا۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان کو بلند کیا اور فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے، ایسے ایسے ہی ان کی عداوت کے شعلے اور بھڑکنے لگے۔ لہٰذا 7 ہجری میں جب حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت واپس تشریف لائے تو خیبر کے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ کے مشہور جادوگر لبید بن عاصم کے پاس آیا، اور بعض مورخین نے اسے یہودی کہا ہے، لیکن یہ در حقیقت انصار کے ایک قبیلے بنی زریق کا ایک فرد تھا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ یہ بعد میں اس نے یہودی مذہب کو اختیار کیا ہو، اسی لیے اس کو یہودی کہا جاتا ہے۔ خیبر کے وفد نے آ کر ان کے سامنے اپنی داستان بیان کی، اور بہت ساری کہانیاں وہ جادوگر کے سامنے کہیں اور سنائی کہ مکہ کے اس قریشی نے یہاں آ کر ہمارے عزت خاک میں ملا دی ہے، لہٰذا ہم سیاسی طور پر ہم نے تو ان کو ناکام کرنے کی بہت ساری کوششیں کیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے تمام منصوبے اور ہماری تمام سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں اور ہم ناکام رہے، اور ہم نے بہت سارے جادوگروں کا بھی سہارا لیا تھا، لیکن سب کا جادو بھی دھرا رہ گیا اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ تو لہذا ہمارے علاقے میں سب سے بہترین جادوگر اور سب سے زیادہ جس کے جادو کی دھوم مچی ہوئی ہے وہ صرف تم ہو، اور تم ہماری اگر مدد کرو گے تو یہ مشکل ہم سے آسان ہو سکتی ہے۔ لہذا وہ یہودیوں نے اس لبید بن عاصم سے بہت منت سماجت کی اور بہت بڑا نذرانہ پیش کیا۔ تو لبید بن عاصم نے ان کی حامی بھر لی، اور کیا کیا کہ ایک یہودی لڑکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، کسی طرح اس لڑکے کو ورغلا کر اس جادوگر نے، جو لبید بن عاصم جس کا نام تھا، اس نے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک حاصل کیے، اور اس نے اس کی بیٹیوں کی مدد سے، جو اس فن میں، جادو کرنے کے فن میں اس کی بیٹیاں
اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئی تھی، تو اس کی مدد، ان بیٹیوں کی مدد کے ساتھ میں اس نے جادو کیا، اور ان چیزوں کو یعنی کہ حضور کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا اور چند موئے مبارک کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے کنویں میں، اس کنویں کی تہہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے جو ہے نا جا کر دبا دیا۔ اس کنویں کا نام سیرت کی کتابوں میں ذروان یا ذی اروان بتایا جاتا ہے، اور بعض جگہ پہ اس کا ایک اور نام بئر عریس بھی لکھا گیا ہے۔ لہذا 6 ماہ گزرنے کے بعد جب یہ جادو اس نے کر دیا اور حضور کے منہ مبارک اور کنگھی مبارک کا ٹکڑے کو اور اس غلاف کے اندر بند کر کے جب اس نے اس کنویں کی تہہ میں دبا دیا تھا، تو یہ واقعے کو گزر کر 6 مہینے ہو گئے، اور 6 مہینے کے بعد معمولی سی جو ہے حضور کی صحت میں اثر ظاہر ہونے لگا، اور وہ بڑھتا گیا آگے، اور حضور سے یہ جادو کا اثر زائل ہونے سے آخری 40 دن جو تھے وہ حضور پر بہت زیادہ تکلیف دہ گزرے، جن میں سے آخری 3 تو بہت زیادہ تکلیف اور نہایت اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکے تھے، کہ ایسے میں اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف محسوس ہونے لگی۔ اس کے بارے میں بھی تصریحات یہ آتی ہیں کہ علامہ سیوطی نے اس بات کو ذکر کیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذوب ولا یدری ما وجعہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ گھٹنے لگی، نقاہت بڑھنے لگی، لیکن بظاہر اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ تو بظاہر کچھ وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں بھی فرق آ رہا ہے، تو اس سے سب متفکر تھے۔ یہاں پر علامہ آلوسی نے بھی لکھا ہے روح المعانی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خدشہ ہوتا، ایسا خیال گزرتا کہ جو کام آپ نے نہیں کیا، آپ یہ خیال کرنے لگ گئے تھے کہ میں نے اس کو کر لیا ہے۔ اب جتنی بھی روایات اس باب میں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جادو ہوا تھا، تو ان کا یہی نچوڑ ہے کہ جسمانی طور پر نقاہت اور کمزوری محسوس ہوتی تھی، لیکن ایسی کوئی ضعیف روایات بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں کبھی بال برابر بھی فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہو، یا کہیں ایسا ہوا ہو کہ نماز کے ارکان میں تقدیم و تاخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کے وقت نسیان طاری ہوا ہو، یا مملکت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام یا اسلام کی تبلیغ میں کوئی معمولی سا رخنا بھی پیدا ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا حضور کی زندگی میں، حتیٰ کہ اس جادو کے اثر میں بھی کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کی۔ تو اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حقیقت حال سے آگاہ فرمائے جاتے ہیں کہ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی بتایا کہ اے عائشہ، میں نے اپنے رب سے اس بات کے بارے میں دریافت کیا تھا، میرے خدا نے مجھے اس کے متعلق بتایا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بتایا گیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں 2 آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے نزدیک، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ 2 آدمی ایک حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ایک نے دوسرے سے، وہ 2 آدمی حضور کے پاس بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں، تو اس میں سے ایک نے پوچھا کہ انہیں کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے کیا؟ تو جواب ملا لبید بن عاصم نے کیا۔ تو پوچھا سوال پوچھنے والے نے کس چیز میں؟ تو بتایا کہ کنگھی کے ایک ٹکڑے کو چند بالوں کو اور نر کھجور کے خوشے کے پردے میں رکھ کر جو ہے اس کو دبا دیا گیا ہے۔
تو پوچھا کہ کہاں رکھا ہے؟ تو بتایا ذی اروان کے کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے بتایا کہ اس کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے، پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کی طرف بھیجا۔ انہوں نے پانی نکال کر اس کنویں کو خشک کر دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں پر تشریف لائے، اس واقعے کی جگہ پر بھی تشریف لائے، اور پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ غلاف نکلا۔ اسے کھولا تو اس کے اندر کنگھی کا ایک ٹکڑا، چند بال جو تانت کے ایک ٹکڑے میں بندھے ہوئے تھے، اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، 11 گھیٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ اب تانت کہتے ہیں گائے یا بکری کی اس آنت کو کہ جس کو بٹ کر جو ہے سارنگی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الغرض کہ وہ ایک مخصوص آنت ہے جو گائے یا بکری کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اس تانت میں جو ہے 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور حضور کے چند منہ مبارک تھے اور کنگھی کا ایک ٹکڑا تھا۔ تو جب اسی اثناء میں جب حضور نے اس کو دیکھا، نکالا گیا اور اس کو دیکھا غلاف سے نکال کر، تو اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہونے کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھ کر انہوں نے سنائی، جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ہے، اور یہ دونوں صورتوں کی آیتیں ملا کر من جملہ 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ ان کی تلاوت کے بارے میں انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صورتوں کو ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورتوں کی 11 آیتیں پڑھی، ان کی تلاوت سے 11 گرہیں کھلیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی اور جادو کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو اس خبیث جادوگر لبید بن عاصم کا سر ہم قلم کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی، میں اپنے لیے لوگوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی یہ شان ہے کہ اپنی ذات کے لیے اپنی جان کے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ اب اس روایت کے تحت معتزلہ نے بعض اعتراضات کرنے والے عقلی دلائل کے طور پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب وعدہ کر دیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود شرانگیزوں کے شر سے محافظت کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ایسی روایت کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ عصمت نبوت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لے لی، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہودیوں کا جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر پذیر ہو گیا؟ عقل کے جدید اور قدیم پرستاروں کا یہ نظریہ لوگوں کے ذہنوں کو ورغلاتا رہا۔ اب اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا وضاحت بھی سن لیجئے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت نبوت، دوسری حیثیت بشریت۔ عوارض بشری کا ورود ذات اقدس پر بھی ہوتا رہا ہے، بشری تقاضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوتے رہے، جیسا کہ بخار آنا، درد ہونا، چوٹ لگنا، دندان مبارک کا شہید ہونا، طائف میں پنڈلیوں کا لہو لہان ہونا اور احد میں جبین سعادت کا زخمی ہونا۔ یہ سب واقعات تاریخ کے صفحات کی زینت ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کو بشری تقاضے بھی تھے اور حضور کی بشریت بھی ایک شان ہے۔ اب ان عوارض سے حضور کی شان رسالت اور حیثیت نبوت پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہاں بھی جادو کا اثر حضور کی جسمانی صحت تک محدود تھا، صرف جسمانی صحت تک محدود۔ رسالت کا کوئی پہلو قطعاً اس سے متاثر نہیں ہوا، اور نہ ہی
ایسی چیز کو ہم کبھی ترجیح دے سکتے ہیں، نہ ہی ایسوں کو ہم ایسی بات کو کبھی قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں کہیں آپ جادو کا اثر کے بارے میں روایات دیکھیں، آپ یہ بات کہیں نہیں دیکھیں گے کہ حضور نے اپنے فرائض میں کبھی کمی کی ہو، فرائض نبوت میں کہیں فرق آیا ہو، یا کوئی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے العیاذ باللہ حضور سے بھولی گئی ہو، یا کوئی ارکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے کیا ہو، یہ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ لہذا یہ جو جادو کا اثر رہا، یہ صرف حضور کے جسمانی صحت کو اثر انداز کرتا تھا، لیکن جتنی بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی گئیں، اس کا جواب ان دو صورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مبارکہ پڑھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی، اور جس میں یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا، اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات آخری تینوں سورہ قل پڑھتے، یعنی سورۃ الاخلاص، فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سر سے پیر تک پھیر دیتے تھے، اپنے جسم پر، اپنے جسم مبارک پر پھیر کر آپ آرام کرتے تھے۔ اور حضور نے یہ ترکیب بھی بتائی ہے کہ جو کوئی ایسا کر کے سوئے گا اس سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اگر کسی کو ہے بھی تو۔ اب اس کے باوجود لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور قرآن اور حضور کی تعلیمات سے رجوع نہیں کرتے، تو یہ لوگوں کا اپنا عقیدے کی خرابی ہے، اور اس کے وجہ سے لوگ بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کفر کی دہلیز تک جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ اب رہی بات یہ جھاڑ پھونک کرنے کے بارے میں، دم کرنے کے بارے میں کیا ہے، تو دم کرنے کے بارے میں بہت یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس بات کو میں کوئی شک نہیں کہ دم کرنا یا کسی کو پھونکنا قرآنی آیات کے ذریعے سے یا حضور کی بتائی ہوئی سکھائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے اس میں کوئی قسم کا کفر اور شرک نہیں ہے۔ ایسے کلمات جس میں کفر نہ ہو، جس میں شرک نہ ہو، جس میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، تو آپ ایسی چیزوں کو لوگوں کے لیے دم کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور پہلے کیا تھا کہ انسانی معاشرے میں قدیم زمانوں میں یہ تھا کہ وہ اس مقصد کے لیے جو منتر طلسم یا نقوش ان کے ہاں رواج پذیر تھے، ان کی دیویاں دیوتاؤں کے نام شیطانی قوتوں سے استمداد، آسمانی کواکب و سیارات سے استغاثہ وغیرہ جو ہے نا، ان کی جھاڑ پھونک میں عام تھا۔ نیز وہ چیزوں کو مؤثر حقیقی اور فاعل مستقل یقین کیا کرتے تھے کہ انہی سے ہمیں شفا ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹے تھے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، لیکن اسلام کے کسی ایسی چیز کو نہیں روکتا کہ جس میں آپ طلسم یا منتر یا جادو وغیرہ کا توڑ ہو، اور آپ اس کو اگر دم کر رہے ہیں تو اسلام ایسی چیزوں سے نہیں روکتا، آپ کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی ایسی چیزوں میں دلیل یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول جو ہر شب حضور آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں قل پڑھتے تھے، اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے تھے، پھر سارے جسم پر انہیں پھیر لیا کرتے تھے، اور یہ معمول خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا، جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ پھر امام بخاری اور امام مسلم نے بھی، امام ترمذی نے بھی اس کو آگے روایت کیا کہ نہ صرف حضور خود پر دم کرتے تھے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور امام حسین کو اکثر یہ پڑھ کر دم فرماتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح پھر حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی نے بھی ایک روز
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھے ایک قسم کا شدید درد ہوتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری جان لے لے گا۔ تو حضور نے فرمایا درد کی جگہ اپنا دایاں ہاتھ رکھو، پھر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ پڑھو، اور ایک دعا فرمائی اور کہا کہ یہ پڑھو تو انشاءاللہ تمہیں شفا ہو جائے گی۔ تو حضور نے خود بتایا بھی ہے کہ پڑھنا اور پھونکنا کیا ہے اور کیا چیزوں کے ذریعے سے شفا ہوگی۔ جو جیسا مرض لے کر آتا اس کو ویسی ہی دوا حضور فرما دیتے تھے۔ تو پڑھ کر پھونکنا، دم کرنا، یہ کہیں سے شرک اور کفر نہیں ہے۔ جادو کرنا اور بد عملیات کا سہارا لینا، شیطانی طاقتوں کا سہارا لینا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ پڑھنا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد اور صاحب تحاوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ جو ہے نا طلق بن علی کو جو ہے نا بچھو نے ڈنک مارا، حضور نے انہیں دم فرمایا اور دست مبارک پھیرا تو اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی طرح پھر صحیح مسلم میں بھی ایک روایت کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، عیادت کے لیے جبرائیل امین حاضر ہوئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہو گئے؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں مجھے کچھ بیماری لاحق ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضور کو ایک دعا پڑھ کر دم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے۔ تو یہ ساری روایتیں ایک سبب ہیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کرنا اور خدائی نام اور خدائی طاقت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے کلمات کے ذریعے سے کسی کو دم کرنے سے شفا یابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کا بالکل جو ہے نا ممانعت نہیں ہے۔ جو کوئی بعض اہل اللہ اور اولیاء صالحین کے پاس میں جا کر کوئی دم کرواتے ہیں یا اپنی بیماری اس کا علاج کرواتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ربانی اسماء حسنہ وغیرہ کا استعمال کر کے اگر کسی کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذمت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ خود حضور سے ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ مسند امام احمد میں ایک اور بڑی خاص بات کہ حضرت مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں رونق افروز ہوئے، میرے پاس شفا نامی ایک خاتون بیٹھی تھی جو نملہ یعنی چیونٹیوں کا ایک جو ہے دم تھا، جو خاص ایک وظیفہ تھا ان کے پاس میں حضرت شفا کے پاس، تو وہ وظیفہ پڑھتی تھیں اور دم کرتی تھیں لوگوں کو، تو چیونٹیاں نہیں آتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون شفا سے کہ شفا یہ دم حفصہ کو بھی سکھا دو۔ خود شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ تم نے حفصہ کو جس طرح لکھنا پڑھنا سکھایا ہے نملہ کا دم بھی سکھا دو۔ تو لہذا فرمایا کہ جس طرح تم نے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے نملہ کا دم بھی حفصہ کو سکھاؤ۔ حضور نے کہا کہ میری زوجہ محترمہ کو وہ دم سکھاؤ یا وہ کلمات سکھاؤ جو تمہیں آتے ہیں، کسی ایک مرض سے دوری کے لیے، کسی ایک چیز سے بچنے کے لیے، اگر کسی کے شر سے بچنے کے لیے حضور نے خود حکم دیا ہے تو سوچئے کہ یہ دم کرنا وغیرہ کرنا کفر نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری سینکڑوں روایات اس دم کرنے پر موجود ہیں۔ میں ایک آخری بات اس ضمن میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس طویل درس کے بعد، کہ کیا بات ہے کہ اگر لوگوں کے پاس میں ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جب سحر کرنا، جادو کرنا اگر کفر ہے اور اس کے اندر اتنا غلطی ہے اور اس قدر حرام ہے کہ جنت میں کبھی جادو کرنے والا یا جادو کی مدد لینے والا یا جادو کرنے والوں کے پاس جانے والا کبھی داخل نہیں ہوگا، تو اس کے باوجود یہ اثر انداز کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ جو جادو ہے یا کوئی اور بدعملی ہے یہ اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ
کسی کو جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو، اللہ کا اذن شامل نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، تب تک کوئی جادو یا کسی اور طاقت میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچا سکے۔ تو پھر اس کے باوجود یہ کیوں جو ہے نا اثر انداز ہوتا ہے؟ تو اس کا مقصد سمجھیے کہ جیسا کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسا کہ سبب اور مسبب کا ایک ربط ہوتا ہے، اور سبب جب ہی اپنا اثر دکھاتا ہے جب اذن الہی ہو، اور اگر اذن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی اگر اجازت نہ ہو تو سب معطل ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ جادو ایسی چیز نہیں جو اللہ کی مشیت پر بھی غالب آ سکے۔ جادو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت پر غالب ہو، اور کسی کے اندر کبھی کسی طاقت کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مشیتوں پر غالب آئے۔ اور اگر اللہ نہ چاہے تب بھی اگر جادو کا اثر ہو کر رہے، ہر قسم کا اختیار رکھنے والی تو وہی ذات ہے جس کے اذن و اجازت سے ہر چیز کا وجود اور عدم کا دار و مدار ہے۔ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے کہ سحر کے اوپر بھی جو ہے نا اللہ کی اجازت ہے؟ اللہ کیوں سحر کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ اپنا اثر دکھائے؟ جادو کیوں اپنا اثر دکھا رہا ہے؟ جب اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر جادو کیوں ایسا اثر دکھا رہا ہے؟ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور بھی ہوتا ہے کہ جب حرام ہے تو پھر اس پر آثار مرتب ہونے کا اللہ تعالیٰ اذن ہی کیوں دیتا ہے کہ اس کا اثر پیدا ہو؟ تو پھر اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ آپ جو ہے مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے مشیت میں اور اس کے حکم اور رضا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ایک الگ چیز ہے، اللہ کا حکم دینا کسی چیز پر، کسی چیز کا حکم دینا یا اس سے خوش ہونا یہ اور چیز ہے، راضی ہونا اور چیز۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی برائی کا حکم نہیں دیتا، اور نہ کسی کا برائی کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، لیکن اس کے باوجود کوئی اگر برائی کرتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش تو نہیں تھا، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ مشیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ضرور رہے گا۔ یہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بے گناہ کا سر قلم کرنے کا اللہ نے حکم تو نہیں دیا، کسی کو حکم نہیں دیا کہ کسی بے گناہ کو مارو، لیکن اگر اس کے باوجود کسی بے گناہ کا سر قلم ہوتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اس کے باوجود اگر سر قلم ہوا ہے اور کسی کی تلوار نے یا کسی کی چھری نے گلا کاٹا ہے تو اس میں اللہ کی مشیت شامل تھی، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ شامل تھا۔ اس میں بعض اللہ کی تکوینی مصلحتیں ہیں کہ جو شامل حال رہتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی مقربان بارگاہ کو، یعنی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ترین شخص ساری مخلوق میں، ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ چاہتا تو نہیں تھا کہ حضور کو تکلیف پہنچے، لیکن مشیت اور اس کی مصلحتیں کچھ تھیں، اس کی ایسی تکوینی مصلحتیں ہیں کہ جس کے تحت مقربین کو بھی اذیت پہنچائی گئی، بہت سارے نبیوں کو سولی پر چڑھایا گیا، بہت سارے نبیوں کو قتل کیا گیا، بہت سارے صحابہ کو قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی سربلندی کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنے والوں کو شہید کیا گیا۔ اس میں اللہ خوش تو نہیں تھا، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا تھا، لیکن اگر کٹا ہے، اگر انہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی مشیت وقوع پذیر تھی، اور وہ ایسے جرائم سے ہرگز خوش نہیں ہوتا ہے۔ اس اذن و مشیت میں وہ مصلحتیں اور اسرار ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان و قلم عاجز ہیں، لہٰذا اس سر نہاں کے رخ سے ذرا سا پردہ حضرت خضر علیہ السلام نے سرکایا تو حضرت کلیم علیہ السلام تاب نہیں لا سکے تھے۔ تو ما و شما کس شمار میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو سمجھنے کے قابل ہیں، لہذا ہمارے اندر بھی اتنی سکت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان مصلحتوں کو سمجھ سکیں۔ بس یہ سمجھنا چاہیے
کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت میں ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی طاقت سے خالی نہیں ہے۔ جس کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ صحیح ہے کہ وقتیہ طور پر آپ کو لاحق ہو جاتی ہے، اور آپ یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ طاقت ہے اور آپ اس سے ڈر جاتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہے، تو حقیقت میں وہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طاقت کے اوپر بھی غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آپ سے جلد دور بھی کر سکتا۔ ہماری یہ سب بحث اور اتنی ساری روایتیں اور اتنے بیان کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس بات پر غور و فکر کریں کہ جادو وغیرہ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ اگر ہوا بھی ہے تو اطمینان رکھے اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات سے بھروسہ رکھے، اہل اللہ و صالحین کے پاس جائے، ان کے پاس اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے ایسے دعائیں اور ایسے تبرکات ہیں جن کے ذریعے سے وہ چیز ٹل سکتی ہے۔ لیکن ہرگز اس کی وجہ سے کسی اپنے رشتہ دار پر شک کر کے یا اپنے کسی رشتہ دار کو اس بات کا جو ہے ملزم ٹھہرا کر اپنے تعصب کا شکار نہ بنائیے، اس سے خونی رشتہ نہ توڑیے۔ برائے مہربانی اپنے لیے، آپ اپنی جان کے لیے یہ کریے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو سخت ناراضگی کا شکار بنا دے گا، اور آپ کو علم بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کیسے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دوری آپ کی اختیار ہو گئی، اور آپ کس طرح اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دور ہوتے چلے گئے، کیونکہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے اوپر شک کیا اور رشتہ داروں کو دور کر لیا اپنے سے۔ یہ شک کی وبا بہت بری وبا ہے، اور جادو پر اتنا اعتماد بھی مت کریے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھیے، اللہ اس کے رسول پر اعتماد رکھیے، اپنے ایمان کو تقویت دیجیے۔ اور جو شخص اس کے باوجود بھی اگر جادو کے توڑ کے لیے کسی بد عامل کے پاس جا کر، بد عملیات کرنے والے کے پاس جا کر کسی دوسرے اپنے رشتہ دار کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور یہ وہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے۔ ان کو روکا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ وہی چیزیں سیکھ رہے ہیں جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَىٰ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی یہ چیزیں، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی آخرت کی کامیابی کو ٹھوکر مار کر بیچ ڈالا اور جادو وغیرہ میں پڑ گئے، جادو والے یا عملیات کرنے والوں کا سہارا لے لیا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ حاضرین مکرم، اس وبا سے بچیے۔ ایک وبا وہ کہ جس سے ہم آج کل جوجھ رہے ہیں وہ ہے وائرس، کرونا وائرس، اور برعکس یہ تو وائرس انشاءاللہ اللہ نے جب چاہا یہ وائرس بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ بیماری جو ہمارے عقائد کے اندر بیماری ہے وہ ہمارے سے کب جائے گی۔ لہذا آپ اس کے اوپر محنت کریے کہ ہم ہمارے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ثابت رکھیں، اچھوں کی صحبت میں اختیار کریں، اور ایک دوسرے سے بدگمانی کرنے سے اجتناب کریے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر ہدایت عطا فرمائے، اس کے سچے سیدھے راستے پر، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر اللہ تعالی ہماری ہدایت فرمائے، ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمارا مزاج شریعت اور سنت پر رکھے، ہمارے مزاج میں عمل بھی شریعت کے مطابق ہو،
ظاہری بھی اور باطنی مزاج بھی شریعت والا ہو، شریعت کی اطاعت کا ہو، دھوکے بازی کا نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دین صحیح اور دین متین کے ساتھ وابستہ رکھے، حضور کی سیرت سنت کے ساتھ وابستہ رکھے، اولیاء و صالحین کے ساتھ وابستہ رکھے، اور ان بدعقیدگی کی وباؤں سے اللہ محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔